السلام علیکم پیارے دوستو، پہلی نظر کی محبت نیکسٹ پارٹ تو دیکھتے ہیں کہ پہلی نظر کی محبت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، لیکن پلیز ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جی تو پیارے دوستو، پہلی نظر کی محبت، ماحول تو انسان خود بناتا ہے، جیسا ملے ویسا ہو جاتا ہے، اس میں کیا مشکل ہے۔ اس کے پیچھے اس نے خود کو مطمئن کرنے والی باتیں سوچنا شروع کی، مگر جب وہ بڑی بھابھی کے پیچھے لوٹا اٹھائے کچی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر بنے باتھ روم تک پہنچی تو اس کی آدھی تسلیاں تو ہوا ہو گئیں اور باقی کی آدھی وہاں کی ہائیجینک کنڈیشن دیکھ کر بھانپ بنی۔ اس کو نہانے کی خواہش تھی، سفر کے دوران اس پر منو مٹی پڑ چکی تھی، مگر فی الحال وہاں نہانے کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ گھر کے مرد گھر میں موجود تھے۔ ان کے بہت سے دھندے نپٹانے والے تھے۔ ثاقب ٹیوب ویل کو چلا گیا ہے۔ بڑی بھابھی نے اس کی سہولت کے لیے ملی جلی زبان بولنے کی کوشش کی۔ وہ ان سے مزید گفتگو کرنا چاہتی تھی، مگر اس پر وہ تیار نہیں تھی، یا پھر ہائی کمان کی اجازت نہیں تھی۔ لال رنگ کے صابن سے بامشکل ہاتھ منہ کی مٹی چھڑا کر جب وہ نیچے آئی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا تو معدہ بھی خالی ہے۔ وہ کل دوپہر کو راستے میں اس نے جو سینڈوچ کھائے تھے وہ کب کے ہضم ہو چکے تھے، مگر گھر والوں کا ناشتہ سرو کرنے کا کوئی موڈ نہیں نظر آ رہا تھا۔ ثاقب کے بڑے بھائی اس کمرے میں آئے جہاں اسے بٹھایا گیا تھا، تو ان تینوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ اس کے سر پر ڈال کر تقریباً گھونگھٹ سا بنا دیا۔ وہ خود بھی اسی قسم کے گھونگھٹ نکالے پھر رہی تھی۔ صحن کے گرد چاروں طرف بنے کمروں سے مختلف نفوس آ کر اس کمرے میں جھانک رہے تھے جہاں وہ بیٹھی تھی، ایسے جیسے کوئی تماشا لگا ہو۔ یہ زیادہ تر بچے تھے جو یقیناً ثاقب کے بھائیوں کے تھے۔ گھر کے کسی کونے سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، مگر شاید اس کھانے میں فی الحال اس کا حصہ نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد پھرتے اجنبی چہروں کو دیکھتی تھی اور یوں سر جھکا لیتی تھی جیسے ان کی مجرم ہو، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کو اہمیت دینے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا، یوں جیسے اس کا وہاں آنا کوئی چونکا دینے والی بات نہیں تھی، اور جس کے توسط سے وہ وہاں تک پہنچی تھی نہ جانے کہاں غائب تھا۔ ثاقب کی اماں اندر داخل ہوئیں اور اس سے کافی فاصلے پر پیچھے پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ زینت، انہوں نے کسی کو آواز دی اور اپنی زبان میں کچھ کہا۔ چند منٹ کے بعد ان کی مخاطب نے ایک چنگیر اس کے سامنے لا کر رکھی۔ اس چنگیر میں ایک پراٹھے پر آم کا اچار دھرا تھا اور اس کے ساتھ لسی کا گلاس تھا۔ اس کا خلق خشک تھا، مگر اس کو کسی بھی چیز سے زیادہ چائے کی حاجت تھی۔ کھاؤ، سامنے والے پلنگ سے روبدار آواز آئی تھی۔ اس نے 2-3 نوالے لینے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے پونچھے۔ مزاج نخرہ ارد گرد سے ابھرتی آوازوں میں یہی 2 لفظ اس کے پلے پڑے تھے، نہیں مگر مجھے اس کا عادی ہو لینے دو۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ پائی۔ پھر 3-4 لڑکیاں اندر آئیں۔ ثاقب باؤ ویا چا کیتا سو، ایک نے کہا۔ آئے ہائے شہرن، دوسری نے اس کے ارد گرد گھوم کر ناقدرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں کو ایڈی سونی تے نہ دستی ہے۔ تیسری نے کہا، جلو جلو، بڑی بھابھی نے آ کر انہیں ہٹا دیا۔ ان سارے واقعات پر اب اس کا سر چکرانے لگا۔ آؤ، پھر انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور رات والے کمرے میں لے آئیں۔ اب تم سو لو۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے سے پہلے انہوں نے کہا، اور وہ واقعی سو گئی۔ نیند اتنی گہری تھی کہ اسے ارد گرد کا ہوش نہ رہا تھا۔ آنکھ کھلنے پر اسے معلوم ہوا کہ دوبارہ سے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ کمرہ بالکل اندر کی جانب تھا اور اس میں ایک کھڑکی تھی جو پچھلی طرف کھلتی تھی۔ اس نے اٹھ کر ذرا ٹٹولنے کے بعد کھڑکی کھولی۔ نیم خنک ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ پھر دروازہ کھلنے کے ساتھ روشنی کی ایک لکیر اندر آئی۔ جاگ گئی۔ اندر آنے والی نے اردو میں پوچھا، ہیں وہ چونکی، یہ کون ہے؟ میں عائشہ ہوں، ثاقب کی بہن۔ وہ قریب آئی، اگرچہ اس کا لہجہ درست نہیں تھا مگر وہ اس کی زبان میں گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی خوشی ابھری تھی۔ میں ادھر ہوتی ہوں، ساتھ والے قصبے میں۔ میرا میاں چنگیوں کے ٹھیکے لیتا ہے، 14 جماعت پاس ہے اور میری نندیں اسکول میں پڑھتی ہیں۔
اس نے اپنے بارے میں سب کچھ دوسروں کی قابلیت کے حوالے سے بتایا اور ذرا فخر سے مسکرائی۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ نرمی سے بولی۔ اماں نے آج مجھے پیغام بھیجا تھا، جلدی آؤ، میں سارے کام چھوڑ کر بھاگی آئی، پتہ چلا کہ ثاقب بیاہ کر لایا ہے تمہیں۔ یہ اس نے اچھا نہیں کیا، وہ بڑی صاف گوئی سے بولی۔ مجھے افسوس ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ ہاں، یہ سارا قصور اسی کا تو تھا، پر میں نے اماں کو سمجھایا ہے۔ اب یہ ثاقب کی خوشی تھی تو چپ کر جائے، ویسے ثاقب کی خوشی تھی نا؟ وہ رازداری سے بولی۔ پتہ نہیں، بلکہ غالباً نہیں، وہ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ ہم نے ثاقب کو سزا تو نہیں دینی نا؟ وہ پھر خود ہی دوبارہ شروع ہو گئی۔ تم ہمارے جیسی نہیں ہو تو ہو جاؤ گی، ثاقب بھی کہہ رہا تھا۔ آپا، میں اسے ادھر ہی چھوڑ جاؤں گا، تم اسے اپنے جیسا بنا لینا، پھر خوشی منانا۔ پر ہمارا کیا ہے، تم اماں کا دل راضی کر لو تو ہم بھی راضی ہی راضی ہیں۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ ہمیں تو یہ پتا تھا کہ ثاقب کو بھی نہیں پسند شہری طور طریقے، شہر کی لڑکیاں، وہ کہتا تھا کہ لڑکیوں کو سیدھا سادہ ہونا چاہیے، گھر کے طور طریقے سیکھنے چاہیے، شرم و حیا ہونی چاہیے۔ کھلے ڈلے پھرنے والی لڑکیاں اسے اچھی نہیں لگتی تھی، پر اب شاید شہر کا اثر پکڑ گیا ہے نا؟ انہوں نے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ خیر جی، ہمیں کیا، اگر اماں خوش ہوں تو ہم خوش۔ پھر وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولی، تمہارے لیے روٹی لے کر آتی ہوں۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے کہا، ویسے ثاقب بھی اماں کا بڑا پیارا ہے، کرنے کو تو اس نے کر لیا، اب تمہیں اماں سے قبول کروائے گا تو ہی بس ہوگی۔ یہ آخری جملہ اس نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ وہ سب کچھ سن رہی تھی اور حیران تھی کہ اس پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کیا وقتی طور پر بے حس ہو چکی تھی یا کچھ سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی؟ مگر جب وہ کھانا لے کر واپس آئی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بے حس نہیں ہوئی تھی۔ کھانے کو دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ پہلی مرتبہ اس نے قدرے عجلت میں کھانا کھایا۔ اس دوران وہ لالٹین اونچی کیے غور سے اس کا ایک ایک نقش دیکھتی رہی اور وہ یہ سوچتی رہی کہ اس نے کل سے بالوں میں برش نہیں پھیرا اور کپڑوں پر پڑی گرد چبھنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے۔ کھانے کے بعد وہ اسی کی رہنمائی میں ٹوائلٹ اور باتھ روم کے مشکل ترین مراحل سے گزری اور واپس آ کر پھر اس نیم تاریک کمرے میں آ بیٹھی۔ نہ جانے کیوں اس کمرے پر اسے جیل کا گمان ہونے لگا تھا۔ اس رات وہ اس کے اپنے خیال کے مطابق بہت دیر سے کمرے میں داخل ہوا۔ تم سوئی نہیں؟ اس کی آواز نے اسے چونکا دیا اور پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا جیسے سخت اذیت کے لمحوں میں اس نے کسی اپنے کی آواز سنی تھی، مگر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ آپا آئی تھی، پھر وہ اس کے قریب اس واحد بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ کھسک کر کونے سے جا لگی۔ ہاں، اسے اپنی آواز گھٹی ہوئی سی لگی۔ انہوں نے تمہیں وہ سب کچھ سمجھا دیا ہوگا جو میں نے خود سمجھانا چاہتا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ سمجھا نہ سکتا تھا۔ آج صبح تم نے کہا تھا کہ تمہارے بابا نے تمہارے بارے میں ٹھیک کہا تھا کہ تم ہر جگہ آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتی ہو، مگر میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ میرے گھر اور گھر والوں کو اچھی طرح دیکھ لو، کیونکہ تم یہاں کے لوگوں میں رچ بس کر ہی میرے قریب ہو سکتی ہو۔ یہ میرا ماحول ہے اور میں اسی کا عادی ہوں۔ میں نے بچپن سے یہی کچھ دیکھا ہے۔ میں شہروں میں رہ تو سکتا ہوں، وہاں پر وہاں کے طور طریقے بھی اپنا سکتا ہوں، مگر یہاں میں یہی ہوں، اور میرے خیال سے انسان کی گھریلو زندگی بھی بڑی ذاتی سی چیز ہوتی ہے، وہ اسے اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق ہی گزارنی چاہیے۔ وہ حسب عادت سر جھکائے سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی کا خواہش مند تھا، لیکن وہ میرے ماحول سے آئی ہوتی تو میں زیادہ بہتر سمجھتا۔ وہ جو میرے کلچر اور زبان کو سمجھتی، جو میری پسند ناپسند کو بخوبی جانتی ہوتی، گھریلو ذمہ دار اور محبت کرنے والی، اس طرح زندگی میں آسانی رہتی ہے جب میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی ہو اور ان کا مزاج ایک جیسا ہو، مگر تمہاری سوچ مختلف ہے۔ تم جس ماحول میں رہی ہو، تمہاری زبان، تعلیم، کلچر، رہن سہن مختلف ہے۔ تم لوگ جن چیزوں کو روٹین سمجھتے ہو، ان میں سے اکثر ہمارے ہاں معیوب سمجھی جاتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمہارے خیال میں جائز مگر ہمارے خیال میں غلط ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں جو اپنا ماحول چھوڑ کر اجنبی ماحول میں نئے لوگوں سے رشتے جوڑ لیتے ہیں، محض ایک بہتر اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے۔
مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میری اپنی سوچ کے برعکس میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ہلکی سی آواز میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، مجھے کچھ سمجھا رہے ہیں یا لفظوں کے الٹ پھیر میں مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ذرا توقف کرنے پر اس نے قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ وہ کچھ دیر تک لالٹین کی مدھم روشنی میں اسے دیکھتا رہا۔ نہیں، پھر اس نے سر ہلایا۔ میں تمہیں ریجیکٹ نہیں کر رہا، یہی تو بات ہے کہ تم ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ہم لوگ اپنی بات کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ ایک بار میں نے تمہارے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر دیے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی صورتحال میں ہوا، پھر تم کیسی بھی ہو مجھے قبول ہو۔ میں خود سے کبھی تمہیں ریجیکٹ نہیں کروں گا، میں تو صرف سمجھا رہا ہوں یہ کہ عام نارمل حالات میں کبھی آپ کا انتخاب نہ ہوتی۔ اس نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ ہاں یہ ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر بات ہی اپنی سوچ کے مطابق ہو، لیکن ابھی اگر تم چاہو تو میرا انتخاب ہو سکتی ہو، ویسی بن سکتی ہو جیسا میں چاہتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے مشکلات بھی ہیں۔ یہ ایک انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، بجلی، گیس، سڑک، وافر پانی کی سہولت کے بغیر۔ میرے گھر والے بھی بہت روشن خیال اور تعلیم یافتہ نہیں ہیں، خصوصاً میری اماں، وہ ایک سخت خاتون ہیں۔ کیا تم ان سب کے ساتھ گزارا کر سکو گی؟ ہاں، کیونکہ میں کوشش کرنا چاہتی ہوں، وہ سکون سے بولی۔ وہ صبح کی طرح چونک کر اسے دیکھتا رہا۔ اچھا، پھر اس نے سر جھکایا اور اٹھ کر ایک کونے سے اس کا بیگ گھسیٹ لیا۔ یہ تمہارا ایک بیگ ہے، دوسرا صبح جیب سے نکلوا دوں گا۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ چونکہ تم یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے بہت سی ضروری اشیاء نہیں لائیں۔ وہ مجھے بتا دینا، میں جب بھی آیا لیتا آؤں گا۔ اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ وہ اٹھ کر کھلی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے لگی، اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے پوچھا، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے ساتھ کوئی کیش نہیں لائی ہو، اگرچہ یہاں تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، مگر یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ بڑا ہوا تھا۔ جب ضرورتیں محدود ہو جائیں بلکہ رہیں ہی نہیں تو پھر یہ کس کام آئیں گے؟ اس نے سکون سے کہا۔ یہ بہرحال میرا فرض ہے۔ اس نے پیسے اپنے قریب بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ آپ سو جائیں، صبح واپس جانا ہے۔ میں بہت سو چکی ہوں، وہ اسی سکون کے ساتھ بولی بغیر کوئی جواب دیے۔ سیدھا ہو کر اس نے کروٹ بدل لی۔ کچھ دیر تک اس کی پشت کو نیم روشنی میں دیکھنے کے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ خوب روئے، چیخیں مار مار کر روئے، اتنا کہ اس کے دل کا غبار چھٹ جائے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بس خاموشی سے وہاں کھڑی رہی۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اپنا گھر اس افراتفری کے عالم میں چھوڑ کر یہاں کیوں چلی آئی، اور اس شخص نے یہاں آنے سے پہلے اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں اسے کیوں کچھ نہیں بتایا۔ اس سے پہلے اگر بابا اس کے بارے میں یہ سب جانتے تھے تو انہوں نے دیگر باتوں کے علاوہ اسے کیوں کچھ نہیں بتایا۔ اتنے اطمینان سے یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ بنا سوچے سمجھے کیا، اور کیا وہ حالات جو اس کے چچا اس کے لیے پیدا کرنے جا رہے تھے ان سے زیادہ برے ہو سکتے تھے؟ شاید اس کے دل نے کہا، کیونکہ اس کے دوستوں اور ہمدردوں کا یہی کہنا تھا کہ اس کے چچا ضرور اثر و رسوخ والے لوگ تھے، جب ہی تو بابا ان کی دھمکیوں کے آگے بالکل ڈھہ گئے تھے۔ وہ تنہا کس کے سہارے ان سے لڑے گی؟ اسی لیے تو بابا نے اس افراتفری میں ثاقب کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیا تھا، ثاقب جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ یہ بھی اس کی دوستوں اور ہمدردوں کا کہنا تھا کہ وہ بے حد خوش قسمت ہے، کیونکہ ثاقب ایک محبت کرنے والا پیارا انسان ہے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ایک دفعہ ہی کی تو بات ہے، ثاقب اپنے گھر والوں سے اسے ملوا کر واپس لے آئے گا، کچھ دن MOQ میں رہنا پڑے گا، پھر گھر مل جائے گا، یوں جیسے چٹکی بجانے سے جن کا آ کھڑا ہوگا اور سارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ثاقب تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی پشت کو دیکھا، محبت کرنے والا پیارا انسان جس نے اسے تسلی کے 2 بول دینے کی بجائے اب تک اسے آنے والے حالات سے ڈرانے کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک حقیقت پسند انسان تھا۔ اس کے بارے میں اب تک پہلی بات اس نے یہی جانی تھی۔ اس نے اسے کسی بھی خوشی یا غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کی بجائے
اسے حقیقت حال بتائی تھی۔ اگر یہ یہاں آنے سے پہلے مجھے یہ بتاتا تو میرا فیصلہ کیا ہوتا؟ پھر اس نے خود سے پوچھا، وہی جواب ہے۔ اس کے دماغ نے جواب دیا، یہ بابا کا فیصلہ تھا، ان کی آخری خواہش۔ میں بابا کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی۔ واپس چلے جانا آسان ہے مگر کسی کو سمجھانا بہت مشکل۔ کیا حرج ہے جو سر پر پڑی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے۔ باقی کی رات خود کو تسلی دیتے گزر گئی اور صبح صبح وہ اس سے نظر تک ملائے بغیر اپنے گھر والوں سے مل کر رخصت ہو گیا۔ اس نے ہاتھ دھو کر نیچے آتے ہوئے سیڑھیوں سے اس کی جیب کو دھول اڑاتے دیکھا۔ اس گرد و غبار میں لپٹا غالباً اس کے دل کا سارا سکون اور چین بھی اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ دلہن، سیڑھیوں کے قریب کھڑے ایک بچے نے دوسرے سے کہا۔ دلہن، اس نے خود کو دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ کیا دلہنیں میرے جیسی ہوا کرتی ہیں؟ سر جھاڑ منہ پھاڑ۔ نیچے اماں تھی اور وہ 3 خواتین جو اس کی جیٹھانیاں تھی۔ گھر کے مرد غالباً کام پر جا چکے تھے اور عائشہ اپنے گھر۔ اس نے لمبے ہال نما کمرے میں بیٹھے اندر آنے جانے والے بچوں کو مخاطب کرنا چاہا مگر ان کے لیے شاید وہ ممنوعہ شے قرار دی جا چکی تھی۔ پھر اماں اس کے سامنے آ کر براجمان ہوئیں۔ بڑی بھابھی بطور ان کی ترجمان۔ اماں کی لمبی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ گرچہ ان کو یہ بات قطعی پسند نہیں آئی تھی جو ثاقب غیر برادری اور غیر علاقے کی شہری لڑکی بیاہ کر لایا تھا، مگر اب جب کہ وہ اس گھر میں آ چکی ہے اس لیے ان کی روایت کے مطابق ان کی عزت بن چکی ہے، اور چونکہ اس کے چچا اس کے خلاف مقدمہ درج کروا رہے ہیں، وہ ہرگز نہ چاہے گی کہ وہ جو اب ان کی بہو ہے عدالتوں میں گھسیٹتی پھرے، لہٰذا اس کو وہیں رہنا ہوگا ویسے ہی جیسے وہ سب رہتے ہیں۔ اسے اپنے شہری طور طریقے بدلنا ہوں گے۔ ان کے گھر کی خواتین کا پہلا بڑا اصول شرم و حیا ہے جو اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ ننگے سر بیٹھتی ہے اور اسے مردوں کا کوئی لحاظ نہیں، اور یہ کہ ثاقب ان کو اس کے سارے اختیار سونپ کر گیا ہے، اس لیے جو وہ کہیں اسے کرنا ہوگا۔ وہ اس ساری گفتگو کے دوران کمرے میں موجود ایک چھوٹے سے چوہے کو دیکھتی رہی جو مختلف چیزوں پر پھدک رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار کے ساتھ رکھی لوہے کی بڑی پیٹی کے نیچے دھرے چوہے دان میں پھنس گیا۔ روٹی کا ایک چھوٹا سا نوالا غالباً اس کی جان لے چکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے جوابی تقریر کرنا چاہی۔ ہاں، میں ایک سعادت مند، باحیا، وفادار، نیک پروین بہو ثابت ہونے کی کوشش کروں گی۔ جیسا آپ کہیں گے ویسی ہی زندگی گزاروں گی۔